اپنی شناخت کیوں نہیں کرواتا؟ ابھی آپ دیکھیں تو حال ہی میں قاسم سلیمانی ٹوم کے قریب، ان مقبرے کے قریب جو دھماکے ہوئے تھے، 2 دھماکے، تو اتنی زیادہ لاشیں گری، اتنی زیادہ مواد ہوئی اور اتنے زیادہ زخمی ہو رہے، لاحقین چاہ رہے تھے کہ ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، لیکن جو ایران ہے وہ بس دھمکیوں پہ دھمکیاں، کہ ہم جس نے بھی یہ کام کیا ہم اسے اس کے گھر میں گھس کے ماریں گے، چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اور ایران اپنی اس دھمکی پر کتنا ٹکا ہوا ہے مزید پتہ چل جائے گا۔ اور دوسرا، ایران کی انٹیلیجنس کام کر رہی تھی، جیسے ہی پتہ چلتا تو ابھی کوئی کارروائی ایسی مکمل نہیں ہوئی جس سے اس کے دھماکوں کی جو ذمہ داری تھی وہ آئی ایس نے قبول کر لی تھی، لیکن ابھی مزید اس کے بارے میں کوئی اپڈیٹ نہیں تھی، بس انہوں نے قبول کی۔ تو آگے ہم آپ کو ایران کے جوہری معاہدے کے بارے میں بتاتے ہیں، کیسے ایران نے جوہری معاہدے کیے۔ ایران کا ایٹمی معاہدہ، ایران کے جوہری پروگرام کے حوالے سے تہران اور عالمی طاقتوں کے درمیان آخر کار تاریخی معاہدہ طے پا گیا۔ اب ایران پر پابندیاں بتدریج ختم ہوں گی اور وہ اقتصادی ترقی کی جانب گامزن ہوگا۔ جوہری معاہدے کے تحت ایران 15 سال تک بھاری پانی کے ری ایکٹرز نہیں بنا سکے گا اور 8 سال تک بلسٹک میزائل بھی نہیں خرید سکے گا، جبکہ دوسری طرف اس سمجھوتے کا اچھا پہلو یہ ہے کہ ایران کو تجارت اور تیل برآمد کرنے کی اجازت ہوگی اور مغربی بینکوں میں اس کے منجمد اربوں ڈالرز بھی بحال کر دی جائیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ہوئے معاہدے کا پرجوش مقدم کیا گیا، اگرچہ اسرائیل اور ہمارے برادر عرب ملک نے اس ایٹمی معاہدے کی شدید مخالفت کی۔ برادر ملک کا کہنا ہے کہ پابندیاں ختم ہونے سے ایران پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ یہ تحفظات اگرچہ اپنی جگہ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ایرانی معاہدے سے مشرقی وسطی میں کشیدگی کم ہو سکے گی۔ پاکستان نے بھی ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کے متعلق اپنے عزم کا اظہار کیا کہ اس سے خطے میں امن و سلامتی آئے گی اور اقتصادی پابندیوں کے خاتمے سے ایران کے علاقائی و عالمی سطح پر اقتصادی منڈیوں تک رسائی حاصل ہوگی۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان طے پانے والے ایٹمی معاہدے سے بلا شبہ ایشیا بالخصوص پاکستان پر اس کے مثبت اثرات پڑیں گے اور مغربی وسطی میں امن کی بحالی ہو سکے گی۔ ایران پر عالمی پابندیوں سے پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبہ کٹائی میں پڑ گیا۔ ایرانی قیادت نے جوش کے بجائے ہوش سے کام لے کر یقیناً ایک بہت بڑا معرکہ کامیاب سر کیا۔ ایران صدر حسن روحانی کا کہنا تھا کہ جوہری معاہدے کسی کی جیت ہیں اور نہ ہار، بلکہ اس سے ہمارے سارے مقاصد حل ہو گئے۔ ایرانی عوام نے بھی ایٹمی معاہدے پر سکھ کا سانس لیا اور اس کے نتیجے میں پورے ایران میں اقتصادی پابندیوں کے خاتمے کی نوعید پر جشن منایا گیا۔ طاقتوں کے ساتھ جوہری معاہدے میں ایران کا پلڑا بھاری رہا۔ ایران نے کمال حکمت کے ساتھ اپنے تمام مطالبات منوائے۔ عالمی طاقتیں ایرانی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے 25 سال کی پابندیاں لگانا چاہتی تھی، اب صرف 8 سال کی پابندیاں لگی ہیں، جبکہ ایران کے پاس 6000 سینٹری فیوجز بھی رہ گئے۔ اس طرح اس کا فورڈو ایٹمی پلانٹ بند ہونا تھا، مگر اب وہاں 1000 سینٹری فیوجز کی افزودگی ہوگی۔ ایرانی صدر حسن روحانی کی حکومت کی یہ عوامی مینڈیٹ ملا تھا کہ وہ جوہری ترقی کے ساتھ ساتھ اقتصادی میدان میں بھی پیش رفت کرے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے۔ چنانچہ اگر دیکھا جائے تو ایرانی صدر حسن روحانی حکومت کی یہ کامیابی کہ ان کی پالیسیوں سے ایرانی عوام کو سخت مشکلات سے نکلنے کی بڑی مدد ملی ہے۔ ایران جدید تاریخ کے آئینے میں 1907 نیا آئین بنایا گیا جس کے تحت 5 صدیوں سے برسر اقتدار شاہی خاندان کے اقتدار میں کمی کی گئی۔ 22 فروری 1921 فوجی کمانڈر رضا پہلوی نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ 1923 رضا خان وزیر اعظم بنے۔ 12 ستمبر 1925 پارلیمان نے رضا شاہ پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنا دیا۔ 1935 فارس کے نام سے پکارے جانے والا ملک کو ایران کا نام